بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ فرماتے ہیں کہ یہ احتمال بہت بعید ہے، اور وہ احتمال بعید انتہائی ندرت کی وجہ سے صحیح روایت کو ہم نادر مثالوں پر حمل نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ احتمال بعید و نادر یہ ہے روایت کے اندر۔ فرماتے کوئی احتمال دے کہ اس کے ذکر پر پہلے سے ہی بہت پسینہ آیا ہوا تھا، اور پیشاب کرتے وقت ہی پیشاب کے ساتھ پسینہ ران پر بھی لگ گیا ہے، اس لیے ذکر کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس ران کو بھی دھونا پڑے گا۔ یہ تو کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ محل نزاع سے بھی خارج ہے، کیونکہ پیشاب سے نجس ہونا وہ تو قطعی ہے، یعنی پیشاب سے لگ کر کے پانی اور پسینہ جو ہے ران پر آ جائے تو یقیناً نجس ہے، وہ تو پیشاب لگا ہوا ہے اس کے اوپر تو۔ لیکن اس روایت صحیحہ کو اس پر حمل کرنا جو امام سے سوال کیا گیا ہے بہت نادر ہے، یہ کس طرح سے جو ہے وہ پسینہ والا پیشاب جو ہے وہاں پر پہنچ جائے، تو اس لیے اس روایت کو، صحیح روایت کو اس نادر مورد پر حمل کرنا بہت بعید ہے۔ اما ثالثاً، صحیحہ کو اگر ہم تسلیم کریں کہ ظاہر روایت یہ ہے کہ اس نے موضع بول ہی کو پہنچا تھا اپنے ہاتھ سے، کیونکہ کل کی توجیہ تھی کہ ہو سکتا اپنا ہاتھ جو ہے ذکر میں کہیں اور جگہ پر لگایا ہو، پیشاب والے جگہ پر لگایا ہی نہ ہو، تو اس کے نتیجے وہ ہاتھ جو پسینے والا چہرے پر یا کپڑے پر لگ گئے تو نجس نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام نے کہا اللہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو یہ احتمال دیا تھا کہ کہیں ذکر میں کوئی اور جگہ پر ہاتھ لگاؤ جہاں پر نجس ہی نہیں ہے۔ آج چلو فرض کرتے ہیں کہ ظاہر روایت یہ کہ اسی موضع بول میں اس نے ہاتھ لگا کر پیشاب کو خشک کیا تھا مثلا، اور ہاتھ جو نجس ہو گیا ہے، اور اس ہاتھ لگانے سے موضع بول کو صاف کیا تھا اس نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے لیے قرینہ مقابلہ بھی موجود ہے۔ قرینہ مقابلہ یہ ہے کہ آگے کی روایت کے اندر یوں لکھا کہ مسح ذکرہ بحجر، اس نے اپنے ذکر کو پہنچا تھا پتھر سے۔ اس کو قرینہ مقابلہ سے سمجھ لیں کہ وہاں پر بھی موضع بول تھا، یہاں پر بھی موضع بول ہے، اس سے ہم قرینہ لے رہے ہیں، یوں جو ہے قرینہ بنائیں، اور ظاہر روایت کو کہیں کہ ہاتھ کے ذریعے سے بھی اسی مقام پیشاب کو پہنچا تھا، اور پیشاب کی وجہ سے ہاتھ بھی نجس ہو گیا ہے، اور پھر وہ پسینہ آنے کے بعد چہرے کو بھی لگایا کپڑے کو بھی لگایا۔ یہ قرینہ لے، یعنی قرینہ کیا ہے؟ قرینہ مقابلہ۔ اگر یہ معنی لیں تو ہمارے مورد میں اس روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس روایت میں پھر کوئی دلالت نہیں ہے کہ جو کپڑے پر ہاتھ لگا تھا وہ خصوص متنجس ہاتھ تھا، کیونکہ احتمال ہے کہ موضع متنجس والا ہاتھ ہو، جیسے کہ موضع بول سے کپڑے پر لگ جائے، اور ممکن ہے اگر جو ہے وہ ہاتھ کپڑے پر لگ جائے جو موضع نجاست سے، موضع پیشاب سے کپڑے پر لگ گیا، پھر بھی
امام علیہ السلام نے فرمایا کپڑا جو ہے اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک احتمال یہ کہ متنجس نجس کرنے کا کام نہ کرتا ہو، ایک احتمال یہ ہے. اور احتمال یہ ہے کہ نہیں موضع نجاست اور موضع بول کو ہاتھ نہیں لگایا ہو، بلکہ جو ہے کسی اور جگہ پر ہاتھ لگاؤ اور اس کے نتیجے میں کپڑے پر اور چہرے پر ہاتھ لگا تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ روایت ہو جائے گی مجمل، اس کے اندر وضاحت دلالت اتنی صاف نہیں ہے کہ جس سے استدلال کیا جا سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یا تو ایسی صورت بنے گی کہ موضع متنجس جو ہاتھ میں تھا یا تو معین ہوگا، شک کرتے ہیں کہ وہ کپڑے پر لگا معین ہاتھ یا کپڑے پر نہیں لگا معین ہاتھ جو نجس ہوا تھا. اصل عدم اصابت نجاست ہے. ہاتھ میں جو ممکن ہے جو ہے 2 انگلی جو ہے نجاست کی لگی ہوئی، ممکن ہے وہ ہاتھ یوں کر کے اس نے لگایا ہو، ہمیں کیا پتہ ہے، وہ جو ہے اس انگلی کی نجاست والی جگہ کو نہ لگایا ہو، یہ کہ استعمال تو ہے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ چلو دھوتے وقت جو پہنچتے وقت اس نے 2 انگلی سے پہنچ لیا ہو، لیکن اسی نجاست والے ہاتھ کو نہیں لگایا، اس نے دوسری جگہ ہاتھ لگایا ہو، یہ امکان ہے. برابر اس فرض پر کہ یہ ہم مان لیں کہ موضع بول ہی کو اس نے ہاتھ لگایا ہے، تب بھی ضروری نہیں کہ چہرے پر یا کپڑے پر لگایا تو وہ جو ہے وہ نجس والا ہی ہاتھ لگایا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں تو شک تو موجود ہے نا. اگر وہ معین بھی تھا کہ 2-3 انگلیاں نجس ہو گئی ہیں تو پھر بھی امکان ہے کہ ہاتھ کا دوسرا کوئی حصہ لگایا ہو. دوسری بات یہ کہ اگر وہ موضع نجس پتہ ہی نہیں کہ کس جگہ پر وہ موضع بول کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ کا حصہ ہی پتہ نہیں، شبہ محصورہ ہے، لیکن شبہ محصورہ کے اطراف اس کے اندر آپ کو پتہ ہے اطراف علم اجمالی اس کا کوئی ایک طرف کسی نجاست کے ساتھ لگ جائے تو اس کو آگے مزید نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. مثلا 2 لیوان تھے، اس میں سے کسی ایک کے اندر پیشاب کا قطرہ گر گیا، اب وہ ایک لیوان کسی ایک اور پاک چیز سے لگتا ہے تو وہ لیوان دوسرے پاک چیز سے لگنے کے یہ شبہ محصورہ کا ایک فرد ہونے کے آگے کو نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. تو ہاتھ میں بھی کہاں پر لگایا اگر بالفرض پتہ نہیں ہے، معین نہیں ہے، اور پھر وہ ہاتھ جو چہرے پر لگتا ہے کپڑے پر لگتا ہے تو ایسی صورت میں اطراف علم اجمالی میں سے کسی ایک کے اندر بھی صلاحیت نہیں کہ آگے نجس کرنے کی صلاحیت ہو، اس لیے امام علیہ السلام نے کہا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ چہرہ دھونے کی نہ کپڑا دھونے کی ضرورت ہے. تو یہ امکان اس میں بھی موجود ہے. شبہ ہم نے اس فرض کے اوپر کہ اگر موضع بول کو ہاتھ لگایا ہو تو بھی یہ سارے احتمالات موجود ہیں. اس لیے اس روایت کو مشتبہ ہونے کے لحاظ سے کہ اس کی وجہ اور مراد کیا تھی کہ امام علیہ السلام نے دھونے کو منع کیا، اس کی وجہ جو ہے بہت زیادہ واضح نہیں ہے. اس لیے کہ بہرحال منع تو کیا ہے کہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ متنجس نجس نہ کر سکے، یہ بھی احتمال ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اطراف شبہ محصورہ ہو، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر ہاتھ لگا ہے اس جگہ پر نجس ہی نہیں ہوا ہے. تو 3 احتمالات موجود ہیں. 3 احتمالات کی موجودگی میں ہم روایت کو یہ ثابت کریں کہ نہیں متنجس نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ بات مشتبہ ہے. مشتبہ ہونے کی سے اس روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے متنجس کے نجس کرنے پر. صلی اللہ علیہ وآلہ.